السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ اسلامک سائیکالوجی میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں، تو جبکہ آپ کا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کیسے کریں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایسا کیجئے کہ آن لائن بھی کرنا چاہتی ہیں، سب سے اس کے لیے بہترین آپشن ڈاکٹر بلال فلپ کی جو یونیورسٹی ہے نا، یہ ہے IOU اسلامک آن لائن یونیورسٹی۔ اس کو ذرا چیک کیجئے گا، ڈاکٹر بلال فلپ کا نام ڈال کے IOU کا نام ڈالیے تو ایک دم ان کا ویب پیج آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ بڑا زبردست ہے اس لحاظ سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسلامک سائیکالوجی بھی ہو اور یہ ہے کہ ساتھ جو ہے آن لائن بھی ہو۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کوئی اور یونیورسٹی پاکستان میں اسلامک سائیکالوجی کے نام سے کچھ بھی نہیں کرا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں ہیں اور ان کی اس طرف اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے آج کی جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے نا، یہ ساری کی ساری ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس تو ہے ہی قرآن اور حدیث نا، تو وہ لوگ لیکن اپنے طور پہ کر رہے ہیں، کہیں آپ کو ارد گرد چیدہ کورسز نظر آ جائیں گے، لیکن ایسی اکریڈیٹڈ آپ کو ڈگری شاید کہیں نہیں ملے گی۔ اینی وے، چلیے دوسرا آپ نے سوال کیا ہے ربیع الاول کو منانے کے بارے میں، اور خاص طور پہ جب اس پر اول تو فوڈ ڈسٹریبیوٹ کی جائے اور پھر اگر آپ کے گھر میں آ جائے تو بہتر طریقہ ربیع الاول کو منانے کا کیا ہے؟ ربیع الاول کو 12 ربیع الاول کو یا یوم میلاد کو منانے کا تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں نا، اور اگر اس کو یوم میلاد کو ہم نے منانا ہے تو وہ تو بڑا ہمیں اللہ نے بتایا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور اس میں بھی اللہ کے رسول نے یوں تو پیر کے دن کو اپنی ولادت کا دن کہا، لیکن اس کے ساتھ جمعرات کا روزہ ملا کے اس کو اور طرح سے اس کی سگنیفیکنس کو اس پہ ڈال دیا کہ جو ہے یہ جو دونوں دن ہے اس کے اندر آپ سمجھیے کہ فرشتوں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بات ہے انسانوں کی ولادت کی کیا اہمیت ہے اور انسانوں کی وفات کی کیا اہمیت ہے، باقی مشن کی اہمیت ہے، اور وہ مشن اللہ کے رسول کی جو سنت رسول کی پیروی ہے اس کا جو ہے کسی وقت کے ساتھ کسی ٹائم کے ساتھ تو کوئی مخصوص بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو آپ منانے کے جتنی بھی دلائل دے دیں، جتنی بھی اچھی باتیں بتا دیں، ان کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی ہے۔ باقی اگر آپ بہت انسسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کہ چونکہ یہ طریقہ ہے کہ ہم موقع کی مناسبت کے ساتھ ریفریش کر لیتے ہیں آبجیکٹیوز کو اور گولز کو، تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں اس دن ذرا بات کر لی جائے سنہ کی فالو کرنے کی زیادہ اہمیت کو۔ اور ہم نے اس دفعہ ایک پروگرام ہمیں اس طرح کروایا، ہم نے ایک جگہ پہ، اور اس کا نام ہم نے لکھا کہ سنہ از فطرہ۔ بات یہ ہے کہ جس طرف دنیا اس وقت ساری انڈسٹریلائزیشن کے مزے چکھ کے فطرت کا نام لے رہی ہے، تو فطرت کی اگر بات کرنی ہے تو سنہ سے بڑھ کے کون سی ہے؟ اور اللہ نے یہ فطرت پر انسان کی تخلیق کی ہے، اور یہ فطرت اپنی بہت بہترین اور خوبصورت ترین شکل میں جو ہے وہ سنہ کی صورت میں محفوظ ہے، اور سنہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے انسانوں کے فالو کرنے کے لیے۔ تو اس پر بات کر لی جائے، حدیث پر بات کر لی جائے، جب اللہ کا رسول موجود نہیں ہے تو اس کی بات تو موجود ہے نا، اس کی بات کو وہ والی عزت دے لی جائے جو عزت رسول کو دینی ڈیو تھی۔ درود شریف پڑھ لیا جائے، جو کہ پڑھنے کا ہمیں عام حالات میں بھی حکم ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پر اس پوائنٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ چلو دن آ گیا تو ذرا دوبارہ رینیوڈ جو ہے انرجی کے ساتھ اور زیل کے ساتھ اس کو کر لیا جائے۔ چلیے یہ بھی بات ہو گئی۔ اب آگے آ جائیے شیرینی بانٹنا، اس کی تو بالکل ہی کوئی جگہ نہیں نکل رہی ہے، اور شیرینی یا کوئی چیز آپ کے گھر میں آ جانا، اب یہ ہم اس کو حرام تو نہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام کے اوپر اس کو نہیں کیا گیا، لیکن بدعت تو ہے۔ تو اول تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیں کہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، اور میں اس موقف کے قائل نہیں ہوں۔ آپ میرے گھر میں ضرور چیزیں بھیجیں، لیکن اس کے اوپر نہیں بھیجیں، اور اگر آ جائے تو پھر اس کو کھا بھی لیجئے، میں منع بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ خود تو بالکل ہی مت بنائیے اور دوسروں کو بھی منع کر دیجئے کہ یہ آپ میرے ہاں نہیں بھیجیے۔ شاید آپ جب یہ بات کہیں گی تو ان کو احساس ہوگا کہ میرے اس عمل کے اندر کوئی کمی تو ہے نا جس کی وجہ سے مجھے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح کی روشن ہے،
اور کوئی چیز جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ یا اس کا رسول مس کر گیا تھا، بھول گیا تھا، اس سے بڑا کوئی دھوکہ اور ہے نہیں ہے۔ اور سنت جتنی مرضی چھوٹی مختصر کیوں نہ ہو، جو اس کا ثواب ہے اس کے ثواب کا کسی اور کے ساتھ اس کا کمپیریزن، کسی بھی عمل کے ساتھ کمپیریزن کوئی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے رسمیں بنانے کے اوپر اور فیسٹیولز بنانے کے اوپر پتہ نہیں کیوں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کو خالص کر کے رکھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔